اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مقصد حیات کیا ہے۔ اصل میں ہماری جو ساری زندگی ہے، یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں کہ انسان بغیر مقصد حیات کے جی ہی نہیں سکتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان زندگی گزار رہا ہے اس کا کوئی مقصد نہ ہو، حق ہو یا باطل، مقصد ضرور ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کسی بھی مقصد کے بغیر کوئی بھی کام کرے، ہو نہیں سکتا۔ بچہ بھی، 2 سال کا بچہ بھی جو کرتا ہے ایک مقصد کے تحت کرتا ہے، جتنی بھی اس کی عقل ہے، لیکن کرتا ہے ایک مقصد کے لیے کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن سارے کام اس کے با مقصد ہوتے ہیں، سارے کام اس کے با مقصد ہوتے ہیں، بے مقصد نہیں ہوتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب یہ ہے نا کہ اصل میں یہ باتیں اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبث نہیں پیدا کیا۔ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور میں تم سے پوچھوں گا نہیں، میرے پاس نہیں آؤ گے؟ یہ قرآن کی آیت بھی سنا دی اور میں نے ترجمہ بھی سنا دیا۔ ہمارا اپنا جینے کا انداز یہ ہے کہ ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہمارا یہ خیال ہے دنیا ہے اور یہی مسائل ہیں ہمارے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میری تعلیم ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، اینڈ دیٹس آل۔ بس گھر بنانا ہے، ایک خواب آپ دیکھتے رہو اور یہی خواب دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے جاؤ۔ بہت یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو اپنا گھر ملے، کرائے کے گھر میں رہتے رہتے لوگ چلے جاتے ہیں، اور وہ پرانی جھگی ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھیں لوگ زندگی، لیکن خواب ضرور دیکھتے ہیں، گھر بنے یا نہ بنے خواب ضرور دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ تو بات یہ ہے کہ بغیر مقصد کے تو انسان جی ہی نہیں سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم حق کو مقصود بنایا ہے یا ہمارا مقصود باطل ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں ٹیسٹ بتایا تھا، آپ دیکھ لیں آپ کی نظر میں زندگی گزارنے کے لیے جو ترجیحات آپ نے مقرر کر دی ہیں، وہ اس کو دیکھا جائے گا کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، آپ کا خواب کیا ہے، آپ کی جو انگلش میں ڈریم کہتے ہیں، آپ کے خواب کیا ہیں۔ جو خواب ہیں آپ کے، وہی آپ کا مقصود ہے۔ اللہ سے ملاقات یہ ہر مومن کا خواب ہے۔ اللہ سے ملاقات جو ہے یہ مومن کا مقصود ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہیں میری ملاقات کی امید نہیں ہے، لا یرجون لقاءنا، اور دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہو گئے ہیں اور اس پر مطمئن ہیں۔ ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ میرے احکامات سے غافل ہوں گے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اولئک مأواہم جہنم۔ تو بار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بنا کسی مقصد کے انسان جی ہی نہیں سکتا۔ یہ سب لوگ جو بڑے جوش و جذبے سے، ہم ظاہر ہے کہ جوش و جذبہ نہ ہو زندگی میں تو وہ انسان مردہ ہوتا ہے، وہ تو ایک مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، تو بنا کسی مقصد کے انسان جی ہی نہیں سکتا۔ اس پر آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے۔
باطل مقصد بھی ہو سکتا ہے، حق مقصود بھی یعنی زندگی تو باطل کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں باطل کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں جینا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جینا۔ یہ اگر ہمارا مطمح نظر نہ ہو تو پھر زندگی فضول ہے۔ تو اللہ کے لیے جینا جو ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم